اب اگر جج کی بات ہم کر لیں، مثال کے طور پہ اگر جج کرپٹی تھے، بعض چیزیں جو عرفان صدیقی نے کی وہ درست ہیں کہ مثلا ججز نے جب انہوں نے محنت کر کے پولیٹیکل لیڈرز نے، پولیٹیشنز نے اور پولیٹیکل پارٹیز نے افتخار چودھری کو بحال کرایا تو افتخار چودھری نے جوڈیشل ایکٹیویزم انٹروڈیوس کیا۔ وہ اتنا زیادہ تھا جوڈیشل ایکٹیویزم کہ کوئی چیز ٹھیک کی یا نہیں کی، افتخار چودھری بے قابو ہوا پڑا تھا، ہر طرف ٹکر مار رہے تھے۔ ہر صورت الزام بحال کرنے کا تو سیاستدانوں پہ ہی ہے، کسی اور نے تو نہیں کروایا اس۔ پھر جوڈیشری کے اوپر الزام درست ہے کہ انہوں نے ہر مارشل لا کو نظریہ ضرورت کے تحت جائز قرار دیا، لیکن آپ دیکھیے کہ مارشل لا کے امینڈمنٹس ہوں، مارشل لا کے جو بھی آرڈرز ہوں، ان کو الٹیمیٹلی پارلیمنٹ اپروو کرتی رہی۔ وہ سیاستدان اپنے اوپر کیوں نہیں ذمہ داری لیتے، کیوں نہیں وہ اس چیز کو سمجھتے کہ وہ اتنے ہی مجرم ہیں سارے کھیل میں۔ پھر ججز ہیں، ججز کو کون جج بنواتا؟ یہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے لوگوں کو پروموٹ کرتی ہیں، اپنے لوگوں کو بار کونسلز کے ذریعے ان کو پالتی ہیں، اور بار کونسلز میں انہی کے پولیٹیسائز لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کو یہ جج بنوا دیتے ہیں۔ اگر ایک جج ان کے لیے کوئی ناجائز کام کرے گا تو اپنے لیے کیوں نہیں کرے؟ سو یہ خرابی بھی اگر عدالتوں میں ہے تو انہی کی پیدا کرتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے کبھی میرٹ کے اوپر جج نہیں بننے دیے۔ عرفان صدیقی صاحب نے اور باقیوں نے پارلیمنٹ کا نام لے کے بڑا واویلا مچایا، لیکن کبھی بھی ان لوگوں نے اپنے آپ کو درست کرنے کی طرف توجہ نہیں دی۔ مارشل لا اگر لگا تو وہ بھی انہی کی چیرہ دستیوں کی وجہ سے کہ انہوں نے، اگر میں گنتی کروا دوں صرف میاں مشرف کے ٹیک اوور کی، تو وہی آپ دیکھ لیجئے کہ وہ اتنا کچھ ہے کہ میاں نواز شریف نے، یعنی صدر مملکت کی، اس نے چھٹی کرائی، چیف جسٹس کے خلاف سازش کرائی، اس کو چھٹی کرائی، سپریم کورٹ پہ حملہ کرایا، لوگوں کے ٹیلی فون ٹیپ کیے، بے نظیر کو جسٹس قیوم کے ذریعے زبردستی سزا دلوائی۔ کوئی کام ایسا نہیں تھا جو ہم یہ کہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق۔ پھر چیف آف آرمی اسٹاف کی چھٹی کرا دی، یعنی آپ تہس نہس کرنے پہ اترے ہوئے ہیں سارے سسٹم کو۔ چنانچہ جب جنرل مشرف نے ان کو ہٹایا تو لوگوں نے مٹھائیاں بانٹنی شروع کر دی۔ اب یہ اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے، کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھیں گے کہ ہم کیا کرتے رہے۔ اگر آپ اپنی درستگی نہ کریں تو باقیوں پہ انگلی اٹھانے کا پھر آپ کا کوئی حق نہیں بنتا۔ سو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ آپ بیٹھ کے پارلیمنٹ میں اپنے آپ کو بالکل حاجی اور بزرگ ثابت کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر انگلی نہیں اٹھ سکتی۔ کیوں نہیں اٹھ سکتی؟ کیا کیا آپ نے؟ حافظ سعید پہلے ہی ان کو نظر بند کیا ہوا یا وہ غالباً جیل میں ہیں، اور یہ قابل افسوس بات ہے کہ حافظ سعید جیسا آدمی جس نے دہشت گردی نہیں کی، صرف کشمیر کے ایشو کے اوپر اس نے احتجاج کیے، جلوس نکالے، جلسے کیے، تقریریں کی، اور اس کی تقریریں بڑے دل گرما دینے والی تقریریں ہوتی تھی۔ حافظ صاحب بنیادی طور پہ ایک انتہائی محب وطن سچا پاکستانی ہے، لیکن ہمارے لوگوں نے بھارت کو خوش کرنے کے لیے حافظ صاحب کو دہشت گرد بنا دیا، عدالتوں میں جھوٹے سچے شواہد وغیرہ لے گئے، نتیجہ یہ کہ حافظ صاحب کو سزا ہو گئی۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ آپ اپنے محب وطن لوگوں کو، جو حقیقتاً آپ کے جو کور انٹرسٹ ہیں ملک کے، ان کے لیے جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے عوام کے جو جذبات ہیں ان کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو آپ اس طرح ان کی تذلیل کریں، ان کو سزائیں دیں، صرف باہر کے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی شرمناک کام ہے جو یہاں ہوا۔ ہماری استقامت سے زمانہ خوب واقف ہے، نہ ہم نے منزلیں بدلی، نہ ہم نے راستے بدلے۔ ستم کرو گے ستم کریں گے، کرم کرو گے کرم کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ یا تلوار نکال کے بھارت کو وارننگ دیں گے کہ انڈس واٹر ٹریٹی تم نے وائلیٹ کی اور پاکستان کا پانی روکا تو اس کا مطلب ایک ایٹمی جنگ ہوگی۔ یہ تھریٹ کون دے گا؟ ظاہر ہے یہ پاکستان کی آرمی کو دینا پڑے گا، کیونکہ حکمرانوں اور ججوں سے تو یہ توقع، یہ وابڈا یا ریلوے سے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا پاکستانی قوم اب تیار ہو جائے۔ ستم کرو گے ستم کریں گے، کرم کرو گے کرم کریں گے، ہم آدمی ہیں جو تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ چلو خنجر تو گھاؤ دیں گے، بنو گے شعلہ الاؤ دیں گے، ہمیں ڈبونے کی سوچنا مت، تمہیں بھی کاغذ کی ناؤ دیں گے، قلم ہوئے تو قلم کریں گے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ ستم کرو گے ستم کریں گے، کرم کرو گے کرم کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے
کہ شہر لاشوں سے پاٹ ڈالو، پھر اگلا موسم ہمارا ہوگا، چمن کا سبزہ بھی چاٹ ڈالو کہ ہم بھی اس سے نہ کم کریں گے۔ جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، ستم کرو گے ستم کریں گے، کرم کرو گے کرم کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، ستم کرو گے ستم کریں گے، کرم کرو گے کرم کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ گلاب دو گے گلاب دیں گے، محبتوں کا جواب دیں گے، خوشی کا موسم جو ہم کو دو گے، تمہیں گلوں کی کتاب دیں گے، کبھی سروں کو نہ خم کریں گے۔ جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، ستم کرو گے ستم کریں گے، کرم کرو گے کرم کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، ستم کرو گے ستم کریں گے، کرم کرو گے کرم کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ وہ دیکھو ظالم کی ہار دیکھو، خدا کی لاٹھی کی مار دیکھو، سروں کو سب کے جو کاٹتا ہے، سمے کے خنجر کی دھار دیکھو، چلو کہ اب ہم جشن کریں گے۔ جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، ستم کرو گے ستم کریں گے، کرم کرو گے کرم کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، ستم کرو گے ستم کریں گے، کرم کرو گے کرم کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ ہواؤں کو اب لگام دے لو، سنو نہ چنگاریوں سے کھیلو، ملی جو رائی بنے گی پربت، ذرا حقیقت سے کام لے لو، ستم کے بدلے ستم کریں گے۔ جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، ستم کرو گے ستم کریں گے، کرم کرو گے کرم کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، ستم کرو گے ستم کریں گے، کرم کرو گے کرم کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ ابھی رمق بھر ہے روشنی کی کہ آس باقی ہے زندگی کی، اگر بجھایا الاؤ تو پھر نہ ہوگی ایک بوند روشنی کی، چراغ کچھ ہم بھی کم کریں گے۔ جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، ستم کرو گے ستم کریں گے، کرم کرو گے کرم کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، ستم کرو گے ستم کریں گے، کرم کرو گے کرم کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ نیا تم کو پکارتا ہے، سنو جو تم میں ادھارتا ہے، ہمیشہ جیتی ہے آدمیت، جو ظلم کرتا ہے ہارتا ہے، ستم کا سر ہم قلم کریں گے۔ جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے،